مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جو کام اسٹارٹ کرے اس کی تھوڑی بات بول کے ختم، بہت لمبی سیڑھی ہے، ختم ہونا مشکل ہے. تو امت کا درد و غم سینے میں ایسا بھرا ہوا تھا، ساری رات الیاس رحمت اللہ علیہ سوتے نہیں تھے، روتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ اہلیہ بیوی بولے کیا بات ہے جی، تم کو رات ساری نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے رہتے؟ فرمایا اگر وہ بات میں تجھے بتاؤں گا ایک کی جگہ 2 کروٹیں بدلنے والے ہو جائیں. جو امت کی آگ میرے سینے میں لگ رہی ہے، جو امت کا دکھ درد میرے سینے میں چل رہا ہے، ہاں اس امت کے لیے آقا نے کیا کیا محنتیں کیا. آج وہ امت کس طرح دنیا میں گمت بنی ہوئی، کیا بنی ہوئی، ہمت ٹوٹی ہوئی ہے، دشمنوں کے ہاتھوں میں کٹ رہی ہے. یہ جتنے مسلمانوں کے قتل ہو رہے ہیں، عراق میں ہو رہے ہیں، بغداد میں ہو رہے ہیں، افغانستان میں ہو رہے ہیں، یروشلم فلسطین میں ہو رہے ہیں، یہ سب دشمنوں کا پروگرام ہے. مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو ختم کرو. خودکشی بم دھماکوں کے پیچھے انہی کمینوں کا ہاتھ ہے، اور ان کے ایجنٹ ہے جو خودکشی بم دھماکے کر کے مسلمانوں کو ہول سیل میں ختم کر رہے ہیں. مارکیٹ میں بم دھماکہ تو ریٹیل میں مرتے، ہول سیل میں مرتے. ارے آفس میں بم دھماکہ، ریٹیل میں مرتے، ہول سیل میں مرتے. اسکولوں میں بم دھماکہ تو معصوم بچے ریٹیل میں مرتے، ہول سیل میں مرتے. احساس چلے گیا کس کی موت کس کے ہاتھ سے ہو رہی ہے. سمجھے؟ اللہ ان اسکیموں کو فیل کر دے، اللہ ان کے ظالموں کو ان کی سزا دے دے. تو یہ درد و غم میں مولانا الیاس روتے تھے. ان کے آنسوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے جو کام آج تک کسی ولی نے نہیں کیا. انشاءاللہ تعالیٰ کہتے تھے اس سے پہلے کہ جتنے بھی تحریکیں چلی ہیں ان کے حدود، بولا خلافت چلی تو پوری دنیا میں چلی، چند ملکوں میں چلی، بولا، اور تعلیم و تعلم کا تحریک چلی تو پوری دنیا میں چلی، صرف چند عرب کنٹریز میں چلی. اور پیری مریدی کی لین جو چلی تو کیا پوری دنیا میں چلی؟ ایک اللہ کے نبی کے زمانے میں جو دعوت چلی تھی وہ پوری دنیا میں پھیلی. اور اب یہ جو دعوت کا کام ہو رہا ہے تو کہاں ہو رہا ہے؟ کہاں ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. ایک بار ہم دلی میں اعتکاف میں تھے حضرت جی کے زمانے میں، مولانا پانی پورے. اس وقت دلی مرکز نظام الدین میں دنیا کے آخری 4 کناروں کی جماعتیں موجود ہے. مشرق کا جو آخری ملک ہے، مغرب کا جو آخری ملک ہے، شمال کا جو آخری ملک ہے، جنوب کا جو آخری ملک ہے، جس کے بعد دنیا ڈسکنیکٹ ہے، سمندر ہی سمندر ہے، وہاں کی جماعتیں موجود ہیں. اللہ نے کام ایسے پہنچا دیا. چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بھی جماعت جاری. ایک مرتبہ دلی نظام الدین سے ممبئی والوں سے پورا پاسپورٹوں کا انتظام، بیرون کی فکر کہاں ہوتی تھی پہلے؟ پورے آل انڈیا کے جماعتوں کے بننے کا، ویزائیں منگانے کا بمبئی والوں کے ماتحت تھا. اب تو الحمدللہ ہر جگہ بیرون کی جماعت بنی، ہر جگہ جو ہے بیرون کی کوششیں. حیدرآباد والوں کی کہاں ہو رہی ہیں؟ حیدرآباد میں ہو رہی ہے. جب پورا آل انڈیا کے حاجی کہاں سے جاتے تھے؟ ممبئی سے. ثابت صدیق مسافر جاتے تھے. پورے بیرون کی جماعتوں کی ترتیب ممبئی میں بنتی تھی. تو نظام الدین سے ایک ملک کا ویزا منگانے کے لیے بھیجے تو وہ ملک کو پوری دنیا کا میٹر بولتے، کیا بولتے وہ نقشے کو، میپ میں رکھو، ڈھونڈ کو دھڑلا کے مرے تو کہیں ہے ہی نہیں اس کا ایڈریس. یا اللہ، جو ملک میپ میں نہیں مل رہا ان کو کہاں سے ناپ میں مل گیا؟ بلکہ دوربین لگا کے دیکھے تو ذرا سا ٹپکا کسی جگہ وہ دب کو یا اللہ، یہ ملک کا ایڈریس ان کو کیسا ملا؟ جو میپ میں 3 دن میں نہیں ملا تو اصل میں وہاں کا بادشاہ حج کو آیا تھا. چھوٹا سا ملک، ایک تمہارے انڈیا کے تعلق کتا بھی نہیں، ایک منڈل کتا بھی نہیں، کتا چھوٹا سا ملک. اب یہ جسیرے ویسٹ انڈیز نیوزی لینڈ ہے نا، یہ جزیرے ہیں، کیا ہے؟ مالدیپ سے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں. وہ کہاں کی ایک چھوٹا جزیرہ تھا، وہاں کا بادشاہ مسلمان تھا، حج کو آیا تھا جب بیت اللہ میں فل تبلیغ کا کام چلتا تھا. بیت اللہ میں صحن مسجد میں مسجد نبوی میں سوائے تبلیغ والوں کو کسی کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں تھی. شاہ فیصل کے زمانے میں کا فیصل تھا. یہ کوئی بڑے سے بڑے عالم محدث کو نہیں، صرف تبلیغ کا ایک غیر عالم بھی بیان کرتا تھا روزے میں. فضل کریم بھائی کے کئی بیانات ہوتے تھے وہاں. تو فل کام تھا، جتنے آتے تھے تبلیغ میں بیٹھتے تھے.
تو بادشاہ جب تبلیغ کے کام کو سنا، میرے ملک میں پوری بے دینی ہے، کیا ہے، تمہاری جماعتیں وہاں بھیجو، بول کے وہ ملک کا نام حضرت جی کو لکھایا، تو انہوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مرے، تو بھی 3 دن کے بعد وہ بھی دوربین لگا کے دیکھے تو ملا، وہ ملک میں بھی جماعت جا رہی۔ اب بڑے بڑے ملک چھٹ رہے نہیں چھٹ رہے، کیسے اللہ پاک حالات بدل رہے، ملکوں میں کیسے نقشے بدل رہے۔ تو میں امریکہ کا حصہ بولتے ہوئے سنا کہ جب امریکہ میں ہر رنگ کے، ہر ڈھنگ کے، ہر ملک کے، ہر بر اعظم کے لوگ جڑے، تو وہاں کی گورنمنٹ کا جو فوج کا بڑا تھا اتنا متاثر ہوا، اتنا متاثر ہوا، کتنے کی پولیس لگا دیے وہاں، تو سب ہر جگہ سیکورٹی گارڈ، ہر جگہ جو ہے یہ ہے۔ اب اتنا مجمع جمع رہا تو کچھ تو گڑبڑ ہوتی بول کے لگا، ایک پولیس والے کو ڈیوٹی لگتی جائے اجتماع میں، بارکس میں اجتماع میں پولیس والے الو بن کو ہلو بیٹھے تو بارکس کے نوازا لاٹا لے کو پھرتے ہیں، تمہیں کرتے ہیں تو ہمیں خالی بیٹھتے بول کو، پولیس والے خالی بیٹھ گئے۔ اب پورا انتظام کون کر رہے تھے؟ رحمان پولیس، بولا انڈین پولیس نہیں، اوپر والی سپر پولیس کا تھی، اوپر والی سپر پولیس، پولیس والے متاثر ہوئے، ہماری ڈیوٹیاں لوگ کیسا کر رہے ہیں، یہاں جھگڑا چھوڑ کے ایک دوسرے کا اکرام کرتے نہیں، گالیاں دیتے اجتماع میں، طہارت کی ڈھولی لیجیے، پانی لیجیے، ہر جگہ خادم رہتے نہیں رہتے، طہارت خانوں کو نہیں، بیت الخلاؤں کا نہیں، نل کا نہیں، وضو کا نہیں، رہتے نہیں، آئی یہاں وضو ہے، یہاں طہارت ہے، یہاں جھگڑے کا ہوتے، یہاں تو اکرام ہوتا۔ اتنا متاثر ہوئے، امریکہ کے بڑے بڑے شہروں کے 4 کنجیاں سونے کے بنائے، کہیے سونے کے بنا کے کرنل صاحب کے ذریعے سے حضرت جی تک پہنچے، حضرت جی ہم اتنی مشنریاں چلا رہے ہیں مگر صرف کالے گوروں کو نہیں جوڑ رہے، کہ تم کالے کو دیکھے تو گورے گر بولتا، گورے کو دیکھ کالا کھر بولتا، سمجھے، ہم نہیں جوڑ سک رہے۔ معلوم ہوتا ہے دلوں کو جوڑنے کی مشنری تمہارے پاس ہے، کہتے کس کے پاس ہے؟ ہاں، سارے دلوں کو جوڑنے کی مشنری تمہارے کنے، کالوں کو جوڑے، گوروں کو جوڑے، ڈھیلوں کو جوڑے، لیڈروں کو بھی جوڑے، مرڈر کرنے والوں کو بھی جوڑے، شریف کو بھی جوڑے، چور کو بھی جوڑے، سب کو اللہ کی طرف موڑے، ادھر موڑے، کالی کمرے اصل رشتہ تو جوڑے، قلوب کی کنجیاں تمہارے پاس، یہ لو پورے امریکہ کے انسانوں کے دلوں کو فتح کرو، کہتے کیا کرو؟ کرنل صاحب کو دیے، کرنل صاحب بولے میں حضرت جی کا ایک معمولی ادنا غلام ہوں، میں میرا کیا ہے، لے جا کے حضرت جی کو دی، حضرت جی یہ امریکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ گولڈ کی کنجیاں ہیں، پورے امریکہ کے قلوب کو فتح کر لو۔ پتہ نہیں ہوتا کیسے ان کی زندگی بدلے، کیسے ماحول بدل دے، سمجھیے۔ تو یہ جو کام چلا ہے اس کی تفصیلات بہت لمبی چوڑی ہے، 55 سے لے کے 55 تک بھر لی ہوں سی ڈی، ایک ٹائم میں، ایک دن میں، 5 دن میں ختم ہوتی ہو، ہاں سمجھے بھائی، 20 دن والے پریشان ہے، 20 دن میں نئی سی ڈی پڑی نہیں ہو رہی، پھر بولے سے بیان کب بولتے ہیں کہ بول کے انتظار کرے، کیا یہاں پر ہے گیا ہے، سمجھے نہیں، بولے سے بولے تو کچھ تو کیا سیٹ بن گئی، جب بولو نیا بول رہے تو پھر آتا ہی نہیں ہے، کہتے اندر ہو، سمجھے۔ تو جو شروع ہوئی وہ ایک ہی بات بول کے ختم کر، اس رونے پر، اس دھونے پر اللہ نے ان کے قلب پر یہ کام کھولا۔ کون سا کام؟ جو سوٹیبل، سکسیسفل، کئی تحریکیں چلی، کئی محنتیں ہوئی۔ میرے بچپن میں یہ نظام گورنمنٹ سے کچھ کمیٹیاں بنے تھے، نماز کو بلا کو بیزار ہو کو نہیں آئے تو کیا کہتے تھے، ڈولا لے جا کو گھر کے سامنے رکھتے تھے، کیا لے جاؤ، ڈر کو مر کو بیٹا نماز کو آنا بول کے ڈولا لے جا کے رکھنا، قبرستان میں جگہ نہیں دیتی بولنا، یہ سارے اسکیمیں فیل، بولا سمجھے نہیں۔ یہ کام بھی کرے سوتاج کرنا، مرضی سے بڑھ کو کرنا، بولو۔ ایک گاؤں میں جماعت جا کے گشت کا کام شروع کرے تو فل مسجد بھر گئی، کیا بھر گئی، ارے زبردست میٹر ہے رے، تبلیغ گشت کرے تو لوگ آتے گئے، کیا کرے تو اب گشت کرے دن مسجد بھرنا، 7 دن مسجد خالی، ہفتے باری گشت نہیں، روز باری گشت کرتے، بولی گشت ہفتے میں کرو رے، کہ تو سمجھے نہیں، زیادہ کھائے تو ہضم ہوتا ہے، بدہضمی ہوتی، بولو بھائی فل پیٹ کھائے تو کیا ہوتا ہے، بدہضمی ہوتی۔ اب روز گشت کرے، جس نماز میں گشت کرے مسجد بھر رہی، 4 نمازوں میں نہیں بھری، ہر نماز کے بعد گشت کرتے، ہفتے میں جا کو کیا ہوا ہے وہ، ہر نماز کے بعد گشت، 4 نمازوں میں گشت کرتے تھے، جیتے جاگتے رہتے نا، زور سے پہلے گشت، اثر سے پہلے گشت،
مغرب سے پہلے عشاء سے پہلے گشت، کتنے ہو گئے؟ اب صبح میں 100 کو مرتی، اکیلے آپ کو مرتی، تو 4 نمازوں میں فل اور فجر میں غیب نہیں، فجر میں بھی گشت کرنا کہتے، فجر سے پہلے بھی. اب وہ ایک کہیں کو چھوڑنا، چلو فجر سے پہلے گشت کرے. سخت گرما کا زمانہ تھا، باہر سو رہے تھے، اٹھو بھائی اٹھو اٹھو نماز کا، تو اٹھے سر کا کرنا، پھر 19 نمبر کا بنتوڑے کو سونا. دیکھے تو کوئی بھی نہیں آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں رہے. کل سے پانی کے لوٹے نکلنا، لے کے نکلنا کہتے. دیکھو گشت کو کیسا گھر کو ماری، اب جو ہے نقصان ہوتا نفع ہوتا. اب پانی کے لوٹے لے جا کو بھر بول کے سر پہ ڈال رہے ہیں، اٹھ کو بیٹھ جا رہا ہے. اب انہوں بولے یہ بیٹے پورا ناک میں دم کرے، اپن بھی کچھ دفاع کرنا، اپن بھی انتظام کرنا. انہوں لوٹے لے کے آیا تو اپن لٹا لے کو سونا کرتے. کیا سونا؟ ان کے لوٹے ان کے لٹا. اب پیتے پھوٹے پیٹا، پھوٹے پھوٹے لوٹے لٹا پیٹا پھوٹے. اب پیٹا پھوٹے ہاتھا ٹوٹے، میری ماں کی گشت مول کے پورا چھوڑ کو بیٹھ گئے. تو جتنا بولے اتنا کرنا نہیں، اس سے بڑھ کو کرنا. دیکھ کیا بولے تو دیکھ کو جانا، بھوک کو نہیں آنا. کیا جی؟ ہاں حذیفہ تیرے طرف سے کیا بھی نہیں کرنا اضافہ. ایک جاسوسی کا قصہ ہے، بہت لمبے چوڑا ہے، سمجھے؟ تو جتنا کرنا ہے اتنا ہی کرے تو فائدہ ہوتا. جتنا کھانا ہے اتنا کھائے تو ہضم ہوتا، بلکہ کھائے تو بدہضمی ہو جاتی. جی تو یہ کام اللہ نے امت کی ہدایت کے لیے طے کیا ہے. بس ڈولے رکھنا بھی فیل، جنازوں کو جگہ نہیں دینا بھی فیل ہو گئے. اور نظام گورنمنٹ سے پیسے لے کے نکلتے تھے لوگ، کیا لے کے نہیں؟ تبلیغ کرو. پیسے لے کے جانے والے کی تبلیغ میں جان رہتی، جان بھی ہمارا ہونا، مال بھی ہمارا ہونا. پتہ کیا ہے، 2 ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہو رہے. جو مالدار مسلمان بولتا حضرت چندہ لو، بندے کو نکو بولو کہتے، وقت نہیں دے سکتا، پیسے کتنے چاہ لو، ہاں لے جاؤ بھیجاؤ غریبوں کو کہتے. غریب کیا بولا؟ حضرت بندہ حاضر ہے، بشرطے کہ کوئی چندہ دیے تو کہتے. کیا دیے تو؟ انہیں بولا جان حاضر ہے، مال دیو. انہیں بولا مار لیو، جان چھوڑو. اللہ بولتے ہیں بی اموالکم، بندہ بھی ہونا چندہ بھی ہونا، اس سے چلے گا رحمان کا دھندا. جان مال اپنا لگانا، دوسروں سے لینا اپنا. چاہے کھجور کھا کے نکل. ہمارے کرنل صاحب بول دیتے ہیں پیسے تیرے پاس چلنے کے لیے نہیں ہے تو 10 روپے کے چنے جھولی میں ڈال لے. کتنے؟ کیا چنے کھائے تو زندہ نہیں رہتا، مر جاتا ہے؟ بولے بھائی صحابہ پتے کھا کو چلے تو ہم چنے کھا کو چلے تو کیا برا ہے؟ چنے ڈال لے، روز تھوڑے چنے کھا لے اور پانی پی لے، جماعت میں وقت لگا لے. پیسے نہیں ہے بول کے نہیں نکلنا، نہیں پیسے نہیں رہے سنے بھی نکلنا. غریب بھی نکلنا، غریب بھی اپنا مال لے کے نکلنا، مالدار بھی اپنی جان لے کے نکلنا. جانے کی مالک کی بولے تو کام صحیح ہوتا ہو، دو بھی ایک کے رہنا. تو یہ کام کو اللہ نے ہدایت کے لیے قبول کیا ہے. اب اس کے تفصیلات ہمارے سامنے دکھ رہے ہیں. یہ مسجدوں میں جو ایمان کی محفلیں یا رونقیں ہو رہی ہیں، یہ کس کی برکت ہے؟ تبلیغ کی برکت ہے، نہیں اور کوئی تحریک کی برکت ہے. تبلیغ کی برکت ہے. رئیسوں مسجداں نہیں پڑھتے تھے، اب ہر مسجد بڑی کر رہے ہیں، چھوٹی کر رہے ہیں. جہاں جہاں دعوت کا کام ہو رہا ہے مسجدیں بڑی ہو رہی ہیں. جہاں دعوت کا کام نہیں ہو رہا، جتنے کی اتنی مسجد ہے اس میں کوئی پڑھکو نہیں بنا. سمجھے بھائی؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. بات میں ختم کروں تو شروع جو کام ہوا ہے تو مولانا الیاس وہ بنگلے والی مسجد میں اس جنگل و بیابان میں روتے 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 رہتے تھے. تو میوات والوں کو پہلے سے ان کی پیری کا سلسلہ جاری ہے. کوئی بھی پریشانی آتی تو پیر کے پاس آتے تھے. کہاں آتے تھے؟ پیر کنے گیا تو مسئلہ پریشانی دور. تو مولانا الیاس صاحب رو رہے تھے. ایک میواتی آیا، دیہاتی میواتی، ایسے بڑے بڑے مچھ تھے، یہ بڑا پٹکا ایسا چودھری پورے قوم کا آیا. تو مولانا الیاس صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے اکیلے آ کے دیکھا تو ہاں بھائی کون ہو، کدھر ہے؟ ارے مولوی تیرے ہی پاس آیا ہوں. کہتے کس کے پاس؟ ارے تو رج بولتے ارے حضرت جی دعا کرتے، ارے حضرت جی ان کا لینگویج ہی جو ہے. ارے مولوی تیرے پاس آیا ہوں. کہیں کے لیے؟ تھوڑی پریشانی ہے، یہ سنا کہ اللہ والا بیٹھا ہوا ہے جس کی دعاؤں سے ضرورت ہے، کچھ پریشانی لے کے آیا ہوں، دعا کرنا ہے. ہاں ہاں بھائی دعا نہیں تیرے لیے نہیں کروں، کس کا کیا کام ہے؟ بول. یہ پریشانی، اللہ تیری پریشانی کو دور کر دے. دعا کھڑے ایسا مست جھومنے لگا. ہاں دعا مل گئی اللہ والے کی، میرا کام بن جائے گا بن جائے گا بول کے جا رہا. ارے بھائی تیرا کام تو ہو گیا مگر میرا کام رہ گیا. کہتے میرا کام؟ ارے مولوی کیا کام ہے بول.
جان دے دے تم تیرے کام کے لیے جو چاہے. تم حضرت بولے جا کر اپنے قوم خاندان میں تبلیغ کرو. کیا کرو؟ تبلیغ کرو. تو وہ بیچارہ بگڑ اگڑ بگڑ محمد دیہاتی اس کو تبلیغ، اے مولوی گلیاس کہتے. کیا بولے؟ گلیاس بھی نہیں بولنے آ رہا اس کو. کیا بولا ہے؟ مولوی گلیاس. یہ تبلیغ ابلیت میرے کو آتی نہیں کہتے. تبلیغ ابلیت بولو. یہ تبلیغ ابلیت ہمیں تو آوے نہیں. نہیں بھائی، لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ. کیا کرو؟ کلمہ نہیں آتا تھا جب پورے میوات میں کلمہ نہیں آتا تھا، کئی دیہاتوں میں کلمہ نہیں آتا تھا تبلیغ سے پہلے. جی کلمہ پڑھو، بولتے چیخ مار کے رونے لگے. ارے مولوی الیاس ہمیں تو کلمہ آتا نہیں، ہمارے باپ دادا سے ہم چوریاں کر کے جی رہے ہیں، چوریاں بتا کے جی رہے ہیں، ہمیں کلمہ نہیں آتا. تو کلمہ نہیں آتا بولے اس کو بھی چھٹی نہیں دی، اس کو بھی گھٹی پلائیں. کیا پلائیں؟ کیا کریں؟ کلمہ نہیں آتا. ارے چلو بھائی کلمہ نہیں آتا تو کیا تبلیغ کرتا؟ نہیں نہیں، ایسا کرو گاؤں میں جا کے گشت کرو. کیا کرو؟ پورے لوگوں کو جمع کر کے بیچ میں کھڑے رہ کے بولو بھائیو میری زندگی ختم ہو گئی، میں کلمہ نہیں سیکھا، تم کم سے کم کلمہ سیکھ لو. بولو اتنا تو بول سکتا نہیں بول سکتا؟ میں تو نہیں سیکھا، میری زندگی چلے گئی، تم کلمہ سیکھو. اللہ والا وہاں بیٹھا ہوا ہے بنگلے والی مسجد میں، وہاں جاؤ کلمہ سیکھو. اب جو تشکیل کیا ہے، ٹھیٹ کی ٹھیٹ اٹھ کر آنے لگی. اس کا درد بھرا جملہ، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. بولو دل سے جو بات نکلتی ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں ہے مگر پرواز طاقت رکھتی ہے. سمجھی؟ عرش کو ٹکراتی دل کی آواز. کہاں ٹکراتی؟ فرش میں نکلے تو عرش کو ٹکراتی ہے. دل سے دکھ سے کہا بھائیو تم کلمہ سیکھو. میرا زندگی کلمے کے بغیر گزر گئی. جو روتا ہوا بیان کیا ہے میرے سے اتنا اثر ہوا، آنے لگے. اب ان آنے والوں کو کیسا کلمہ سکھائے، کیا کیا لگائے، اس کی تفصیل آگے ہے. اللہ پاک ہمیں اس دعوت کے کام کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس میں اپنے اوقات کو لگانے کی توفیق دے. میرے بھائیوں ہماری بھی بنے گی اور پوری امت کی بھی بنے گی اور ساری انسانیت کی بھی. صرف مسلمانوں کی نہیں بنے گی. ہمارے آقا صرف مسلمانوں کے لیے آئے نہیں، پورے انسانوں کے لیے آئے. بولو ہمارے اللہ صرف مسلمانوں کے رب ہے نہیں، سارے انسانوں کے رب ہے. رب الناس. بولو نہیں رب المسلم. ارے رب الناس ہے، رب المسلم ہے. اچھا ہماری قرآن جو ہے ہدی المسلم ہے، ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کافت المسلم ہے، کافت للناس ہے. کافت للناس بشیر و نذیرا. میرا نبی میں پورے انسانوں کے طرف تجھے ڈرانے والا خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا. تو اللہ رب الناس بولو، اور قرآن ہدی للناس. ہمارے آقا کافت للناس. یہ امت کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ ہم صرف مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہم لوگ. اخرجت للناس، سارے انسانوں کے لیے میں تمہیں بہترین امت بنایا. سمجھے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. تو میرے بھائیوں ہم سارے عالم کے لیے آئے مگر گھر میں بھی تبلیغ نہیں کر سکے، نہ خاندان والوں کو دین پر لا سکے. لائے جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارے پورے خاندان میں کوئی بے نمازی نہیں سر کا ہے؟ ارے بولو بھائی ہے کوئی؟ پورا A to Z جہاں تک خاندان کا مسئلہ ہے سب 100% نمازی ہے؟ نہیں ہے. ایک دادا کی اولاد میں بھی 100% نہیں ہے. پورے بھائیوں کے بیٹے بیٹیاں، پورے بہنوں کے بیٹا بیٹیاں، سب کے نواسے نوازیاں، پوترے پوتریاں نمازیاں ہیں. دیکھو ذمہ دار عالم کے ہیں مگر گھر میں بھی بات نہیں پہنچ سکتے. یہ ہمارا کچا پن ہے. ان کو برا نہیں بولنا، اپنی کمزوری ہے. بولا رات میں اس کے بارے میں تفصیلی بات بولا تھا، پھر انشاءاللہ آئندہ بولیں گے. تو میرے دوستو جتنا ہم درد و کڑن فکر کریں گے اللہ جو کام چلائیں گے. تو ابو طالب کا اسلام میں نہیں آنے کی وجہ کیا تھی؟ دل سے کبھی ابو طالب مسلمان ہونے کا ارادہ نہیں کرے تو نبی کی خدمت، نبی کی صحبت، نبی کی دعوت، نبی کی دعا، نبی کی کوئی اثر نہیں کری. اور بولتے ہوئے مرے میں محمد کے دین پہ نہیں مر رہا ہوں، میرے دادا پردادا کھڑ دادا سکڑ دادا کہتے. کون سا دادا؟ سکڑ دادا کی پکڑ ابو جہل ابو لہب کے دین پہ مر رہا ہوں بول کے چلے. سمجھے؟
سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو جب تک بندہ خود ارادہ نہیں کرتا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. بندہ محتاج ہے، بندہ طلب کرے تو اللہ اس کے قلب میں کچھ چیز ڈال دے، طلب نہیں کرے تو اللہ بھی چھوڑ دیتے اس کو. نبی کی بیویوں کو بھی چھوڑا، نبی کے بیٹوں کو بھی چھوڑا، نبی کے محسن چچا کو بھی اللہ نے بے ایمانی کی موت دے دی. اب طلب کرنے والے کیسے کیسے دشمنوں کو اللہ کلمہ پڑھائے، مسلمان بنائے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ کل بات کریں گے. اب یہاں تک ہی ختم کریں. تو بھائی یہ دعوت اللہ کا جو کام ہے جس کے تفصیلات میں بتایا، یہ اللہ کے طرف سے. کس کے طرف سے؟ کوئی بندوں کی تحریک نہیں ہے، یہ رحمان تحریک بولو، ہاں قرآن تحریک، عالم کے نبی کی تحریک ہے، تو عالم کے اثرات اس میں پڑ رہے ہیں. سمجھے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. درود شریف